اچھا عظمیٰ صاحبہ، پھر میں سب سے پوچھتا ہوں، فرح گوگی کا خفیہ غیر ملکی پاسپورٹ، 4000 سے اوپر کے جائیداد، منی لانڈرنگ، اثاثے، سب کچھ لے کر وہ ملک سے فرار ہو گئی۔ کل ایک انٹرویو آپ نے دیکھا ہوگا جیو نیوز کے اوپر سلیم صافی صاحب نے کیا، جو ان کے گھر کے سیکیورٹی انچارج تھے، انہوں نے جو انکشافات کیے وہ بھی کہ کس طرح سے وہ مینیج کرتی تھیں، خان صاحب کسی کی سنتے نہیں تھے۔ آپ بھی چشمدید گواہ ہیں، ایسا ہی تھا یا پھر یہ سب جھوٹ ہے؟ آپ کو وکاس حیرانگی کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ میں نہیں مانتا، فرح گوگی جو ہے، فرح گوگی ہے، وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھی۔ کیا مجال ہے بزدار کی جو فرح گوگی کے حکم کے بغیر وہ کوئی بھی وہاں پہ پنجاب میں جو تھا وہ پروجیکٹ پاس کر دیتا یا کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ کسی کو دے دا۔ وہاں پہ باقاعدہ ہر چیز فرح اور اس کے میاں گجر کے نیچے تھی، ان کا پورا ایک وہاں پہ ایک دفتر تھا، اور طاہر خورشید جو تھا وہ بھی ان کے اشارے پہ سب کام کرتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سارے پنجاب میں وہ جھاڑو پھیر گئے، ٹھیک ہے، اور یہ جو 4520 ملین کی آپ کو کہانی آج نظر آ رہی ہے، ہمیں تو اس وقت بھی پتہ تھی۔ بات ساری یہ ہے کہ آپ تب نہیں بولتے تھے نا، بات ساری یہ ہے کہ سارا اصل میں یہ فرح گوگی کو نہ بیچاری کو بلیم دیں، وہ تو فرنٹ پرسن تھی۔ اصل میں کون ڈوریں کھینچ رہا تھا؟ کون ڈوریں کھینچ رہی تھی بنی گالا سے، مرشد صاحبہ، اور مرشد صاحبہ کی یہ تو ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہے، آپ نے سنی، آگے ہمیں سنا دی۔ کوئی ایسی بات بتائیں نا، مجھے کنونس کریں کہ واقعی یہ سازش تھا یا پھر ایمی فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں۔ آپ کے سامنے سارا پروف آ گیا ہے، 100 سے زیادہ بینک اکاؤنٹ، ہزاروں انہوں نے جو ہے ڈالر جو ہیں وہ باہر منی لانڈر کر کے بھیج دیے، ایک خفیہ انٹرنیشنل پاسپورٹ بنوایا۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ گاڈ فادر 2 آپ لکھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ ایسا انہوں نے کام کیا جو کسی نے پہلے سوچا بھی نہیں تھا، اور اس کے جو سرغنا تھے اور جو اس کو ساری کو اوکے جنہوں نے دی، وہ عمران خان خود تھے۔ وہ کوئی بچے تو نہیں تھے کہ ادھر فائل سائن کر دی، ادھر جو ہے 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ آ گیا، ادھر 450 کنال القادر ٹرسٹ کی آ گئی، اور ساری کرپشن کی فائلیں تو ان کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے انہوں نے اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس آئی ان کے ساتھ کیا گیا۔ اور میں بیرسٹر عامر کی ایک بات سے بالکل اگری کروں گی، یہ سروائیول کی جنگ ہوتی ہے سیاست۔ ان کا یہ دونوں کا جو گینگ آف 5 ہے، جس میں ٹاپ پہ عمران خان اور پھر اس میں فیض حمید تھے، ان کا تو پلان ہی یہ تھا کہ بھئی تمہیں میں 15 سال تک پرائم منسٹر بنائے رکھوں گا، تم مجھے 15 سال تک آرمی چیف بنائے رکھنا۔ اور انہوں نے عاصم منیر صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو سیبوٹاج کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ آپ نے وہ تماشا نہیں دیکھا تھا کہ جب ان کی فیض حمید کی کس طرح سے انہوں نے پوسٹنگ رکوائی؟ آپ کو نہیں پتا 4 مہینے کیا ہو رہا تھا وہاں پہ؟ پتہ نہیں کتنے وہ سریاں جو ہیں قبرستان میں جا رہی ہوں گی، اور کتنی مرچیں جو ہیں وہ جلائی جا رہی ہوں گی۔ ساری کہانی جو ہے وہ تو عملیات پہ ہوتی تھی کہ بھئی، اور عملیات اور دوسرے خواب آ گیا کہ جی تم پرائم منسٹر تب بنو گے اگر عدت میں مجھ سے نکاح کرو گے۔ خواب آ گیا کہ جی اون چودھری اگر آئے گا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس کو آنے نہ دو، اس کو اٹھا کے ادھر پھینکو۔ پھر کوئی اور خواب آ گیا کہ جہانگیر ترین کو فارغ کر دو، پھر کسی خواب میں کہا کہ علیم خان کو پرے پھینک دو۔ تو وہ یہ تو ساری حکومت یا عملیات پہ چلتی تھی یا خوابوں پہ چلتی تھی، یا وہ جادو ٹونے۔ اور انعام اللہ، آپ کو میں بتا دوں، انعام اللہ کو میں بھی جانتی ہوں، یہ وہ شخص ہے جو 24 گھنٹے ان کے ساتھ تھا، اور 1.5-2 سال سب سے جس کو وہ اندرون خانہ جو سب سے بنی گالا کے جو کنٹرولر تھا، اندر کی سب باتیں اس کو پتا تھی۔ ابھی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس نے کھل کے سارا کچھ آپ کو بتایا نہیں ہے۔ 2 موٹی باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1 کہ سارا حکم بشرا مانیکا کا تھا۔ نمبر 2 عمران خان کے سارے
عمران مانے کا اس کا نہیں آپ اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھ لیں, اس میں بھی مانے کا لکھا ہے. نمبر 2, عمران خان کے موبائل تک وہ کنٹرول کرتی تھی محترمہ, وہ سب میسج پڑھتی تھی جتنے بھی لیڈران تھے پی ٹی آئی کے, اور انعام کے تھرو ان کو جناب سرزنش ہوتی تھی, تم یہ کیوں کر رہے ہو, تم وہ کیوں. اور تیسری بات, آخری بات مت بھولیں, صرف امیر ویلکم تھے وہاں پہ بنی گالا میں, کسی غریب کو کوئی نہیں پوچھتا تھا وہاں پہ, صرف امیروں کے لیے وہاں پہ جگہ تھی, ان کو ویلکم کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ ان کا نمبر صرف نوٹ کرو, ان کے نام نہیں نوٹ کرنے, جب مرضی یہ آئیں جب مرضی یہ جائیں, جتنے مرضی تحفے لائیں جتنی مرضی تحفے لے جائیں. لے مجاہد صاحب, وہ سارا انٹرویو جو ہے وہ آپ نے عظمیٰ صاحبہ کی زبانی بھی سن لیا, مور سب تو چکی ہے. اب کون سے خواب آ رہے ہوں گے بشرا صاحبہ کو اور فرح گوگی کو, ڈرونے خواب, جیل کے خواب؟ معذرت کے ساتھ آپ بہت بیکار ہیں, لیکن یہ درست کہی تھی عظمیٰ کاردار کہ آپ کو نہیں پتا, غالباً کچھ 6 بار انہوں نے آپ کے بارے میں کہا نہیں پتا. اور میں جو ہوں ایک روایتی آدمی ہوں, ایک میرا پس منظر ہے, ہم پبلک میں خواتین کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے, ورنہ ہمیں وہ پتا ہے, اور وہ نہیں ڈاکومنٹڈ ہے, یہ نہیں ہے یہ والا ڈاکومنٹڈ ہے, کتابوں میں ہے. اور بیرسٹر عامر حسین یہاں بیٹھے ہیں, ہیلی کاپٹروں سے پوسٹر کس کے گرائے جاتے تھے, ہیلی کاپٹروں سے پوسٹر گرائے جاتے تھے نا, پوچھے نا, اچھا یہ پوچھے کس کے پوسٹر گرائے گئے ہیلی کاپٹروں سے؟ سر وہ انہوں نے نہیں گرائے تھے نا, ان کی پارٹی نے نہیں گرائے تھے, وہ جنہوں نے گرائے تھے ان کے خلاف دونوں تینوں چاروں نہیں بولیں گے. آگے بڑھیں, بات اس طرف ہوئی نہیں. بریلوی صاحب آپ وہ کون سی باتیں کر رہے ہیں, آپ وہ بات کریں نا جو آپ کے سامنے ہے آج, اس کی بات کریں نا. بھٹو خاندان کی خواتین کی کردار کشی جس طریقے سے پنجاب میں نومنی نے کی, آپ پھر ان کا بھی ذکر کریں نا کہ آپ بریلوی صاحب ان کے کیمراز کا بھی ذکر کریں نا جو مریم نواز کے سیل میں لگائے ہوئے تھے, جو کہ سیدھے پرائم منسٹر ہاؤس میں جو ساری کیمراز جو تھے وہ وہاں پہ دیکھے جاتے تھے. آپ وہ بھی ذرا بات کر دیں نا, وہ بھی بتا دیں. میں نے انٹرو دیا ہے ابھی تو تجزیہ آپ کا ہونا ہے نا, ابھی تو گاڑی سٹارٹ ہوئی ہے, ابھی چوتھے گیئر پہ جانی ہے. میں نے تو وہ ہیلی کاپٹر کا یہ نہیں بتایا کہ کیا تھا اس میں, کون سی تصویریں تھی. ارے چھوڑو یار, کیا بریلوی صاحب پلیز سر, کیا پتہ نہیں کون سی کہانی یہ چھوڑ دیں آپ, وہ اس طرح کی باتیں نہ انعام نے کی ہے, نہ ہم کریں گے نہ کوئی کرے گا. کتابوں کے نام بتا دوں کیا کیا ذکر آتا تھا جی. دیکھیں ذاتی بات کوئی نہیں کی تھی انعام نے, صرف ساری وہ باتیں تھی جو فائنینشیل کرپشن کے زمرے میں آتی ہیں, ذاتی بات کوئی نہیں کی. جی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی ذاتی بات نہیں کی گئی. سب سے کیا پوچھنا ہے مجھے یہ بتا دیں, میں پوچھ لوں کہ آپ پوچھیں گے. نے جو آپ کو اسکرپٹ دیا ہے نا جو چھپرا ہے, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. اقتدار میں وہ تب بولنا چاہیے. یہ اچھا بریلوی صاحب آپ لوگ کرتے ہیں, بڑا آسان کیا چھپ رہا ہے بھائی, یہ جو نام کے ذریعے اسکرپٹ وہ کہہ رہے ہیں نا لکھا جا رہا ہے, یہ لکھا نہیں جا رہا, یہ بندہ ہے جو کہ وہاں پہ اندر تھا, جس کو انسائیڈ انفارمیشن ساری تھی, اور ابھی بھی اس نے وہ پوری نہیں کی ہے, اس نے کوئی ذاتی بات نہیں کی ہے.